جب ان کی قوم کے افراد ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں جانے کے لیے کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 to 58 میں بیان ہوا ہے۔ آئیے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن الفاظ میں ان لوگوں نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے کن الفاظ میں انہیں جواب دیے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجوس بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ سب نے کہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ کہنے لگے، کیا آپ سچ مچ میں ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں نہیں، در حقیقت سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو اس بات کا گواہ ہوں اور قائل ہوں، اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ بس اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور جو عذر پیش کیا وہ اپنی بیماری کا تھا۔ لوگ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بیمار ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے رنگا رنگ کے کھانے پڑے ہیں، چونکہ سب لوگ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لائے تھے اور یہ کھانا ہے بھی بہت کثیر مقدار میں تھا۔ یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے کھانا تو درکنار اس سے چھوا تک بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، وہ انہیں کیسے چھو سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھانا کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب بتوں کے ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پاش پاش کر کے پھینکتے گئے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو جب توڑ لیا تو جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا کہ مشرکین جب میلے سے لوٹیں تو اسے دیکھیں۔ خیر ایسا ہی ہوا، مشرکین جب میلے سے لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر پڑا ہوا ہے اور جو چھوٹے بت ہیں تمام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان کے تمام بت اس طرح ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی عمارت تباہ ہو اور اس کے پتھر گرے پڑے ہوں۔ تمام بتوں کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس ظالم کا کام ہے، یہ کس ظالم نے ان پر ظلم کیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی اس طرح توہین کیوں کی ہے۔ اس وقت افراتفری مچ گئی اور بعض لوگ جنہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آ رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا کلام سن چکے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یقیناً یہ اس نوجوان کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا تھا، بتوں کی توہین کے بارے میں بہت برے الفاظ سنے تھے۔
اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ادھر مشرکین جو تھے، خدا کو نہ ماننے والے جو تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح سے سزا دیں یا ان سے پوچھ گچھ کریں کہ یہ بت انہوں نے توڑے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ بلایا جائے اور جہاں تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود ہی پورا ہو رہا تھا، کیونکہ قوم کے سب لوگ تو مشورہ کر رہے تھے نا کہ سب لوگوں کو جمع کریں اور اسے بلائیں۔ چنانچہ تمام اہل باطل جھوٹے تھے، جو چھوٹے بڑے سب ایک جگہ جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، کیا یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنی معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کا یہ حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ دیکھیں، یہ ادھر ایک بات بڑی واضح الفاظ میں ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی راہ دکھانی ہوتی، اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو ادھر سوچتے وہ معبود جن سے ہم اپنی مدد طلب کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی بندہ مقرر کرنا تھا۔ لیکن گمراہی تھی نا، گمراہی آج بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دے وہ انسان کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس قدر بات واضح ہونے کے باوجود بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا۔